بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہ پیچھے پڑ گئے اس چیز کے جس کو پڑھتے تھے شیطان لوگ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین نے سحر و جادو بہت پھیلایا تھا، بہت زیادہ، ہر طرف سحر و جادو پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان کو قدرت حاصل ہوئی، انہوں نے جادو کے تمام دواوین، معاجم، مؤلفات اور دفاتر اکٹھے کیے اور پھر کھڈا کھود کر اس کو دفنایا اور اس کے اوپر اپنا شاہی محل بنایا تاکہ ملک سے جادو کی بہتری ہو سکے۔ سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد جب جنات زمین کو ٹٹولنے لگے تو اس کھڈے کو کھود کے نکالا اور دنیا کو دکھایا کہ دیکھو سلیمان کے تخت کے نیچے یہ کتابیں ہیں۔ وہ سحر و جادو کے زور سے حکومت کرتے تھے، وہ پیغمبر ہرگز نہیں تھے۔ استغفر اللہ۔ اس قسم کے شبہات، اور دیکھو کیسے جو ہے بلیم بڑھا دیا انہوں نے۔ جواب، وما کفر سلیمان، کفر نہیں کیا تھا سلیمان نے، یعنی سحر۔ آیت سے پتہ چلا دل علی ان السحر مادتہ کفر، آیت سے پتہ چلا کہ سحر کی بنیاد کفر پر ہے۔ سحر دو قسم کا ہے، ایک کلمات کا الٹ پیر ہے، وہ کفر ہے، اور ایک ہاتھ کی صفائی ہے، وہ کفر نہیں ہے لیکن مکروہ ہے۔ ہمارے زمانے میں ایک جادوگر آتا تھا ہمارے اسکول میں، ہیڈ ماسٹر صاحب کا دوست تھا، اور اس کا نام تھا محمد حنیف، پشاور سے آتا تھا، اور وہ ایک لڑکے پر چادر ڈال دیتا تھا، دوسرے لڑکے پر چادر، اور درمیان میں چلتا تھا اور کہتا تھا یہ جادو نہیں ہاتھ کی صفائی ہے، جادو نہیں ہاتھ کی صفائی ہے۔ اور جب چادر اٹھا لی تو ایک لڑکا دولہا بنا ہوا ہے، ایک دلہن بنا ہوا ہے، خوب بالکل تیار دلہن۔ پھر ایک اور چادر بیچ میں ڈال لیتے تھے، کہتے ہیں اب دولہا دلہن کا ولیمہ ہے۔ چادر ہٹائی تو دیگ بھرے ہوئے، بریانی تیار، زردہ تیار۔ کہا جادو نہیں ہاتھ کی صفائی ہے، جادو نہیں ہاتھ کی صفائی ہے۔ تو میں نے ماسٹر صاحب سے کہا کہ یہ الفاظ جو کہہ رہے ہیں یہ جادو کے الفاظ ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا آپ ان سے کہیں کہ یہ الفاظ بند کر دیں، پھر یہ ایک کرتب دکھا دیں۔ ماسٹر صاحب نے کہا کہ حنیف صاحب جادو نہیں ہے؟ کہ نہیں۔ کہا یہ الفاظ جو آپ کہتے ہیں یہ نہ کہے، بس بیٹھ گئے، ختم، کچھ نہیں، یہ الفاظ جادو کے ہیں، یہ جادو نہیں ہے ہاتھ کی صفائی ہے، یہ الفاظ سحر کے ہیں۔ جیسے یہ جادوگر کہتے ہیں وہ باپ کا بیٹا نہیں ہوگا جو جادوگر ہے، یہ الفاظ سحر کے ہیں۔ اس کو پکڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں صدر میں امبالے کے پاس ایک جادوگر تماشا دکھا رہا تھا، بس کے آنے میں دیر تھی، میں نے کہا چلو اس کو ٹھیک کرتا ہوں۔ میں اس کی طرف بڑھا تو اس نے ایک آدمی کو ہتکڑیاں لگائی، پھر وہ ہتکڑیاں کھول نہیں سکتا تھا، اس کو میں نے اس کا سحر روک لیا، تو وہ چیخنے لگا کہ میرا آدمی خراب ہو جائے گا، یہ کون ہے؟ قسمیں دینے لگا، تو میں نے کہا میں ہوں۔ تو لوگوں نے کہا یہ دونوں ایک ہے، یہ ہمیشہ ایسا کرتے۔ میں فوراً بس آیا، بیٹھ کے بھاگ آیا۔ لوگوں نے کہا یہ دونوں جادوگر ہیں، لا حول ولا قوت۔ لوگ بھی کمکل بیوقوف ہوتے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ بغداد کے بازار میں ایک جادوگر نے ایک آدمی کو ذبح کر دیا، چادر کے نیچے باقاعدہ خون بہہ گیا، اور پھر اس کے ہاتھ اوپر پھینکے، دونوں ٹانگیں اوپر پھینکی، اور لوگوں کو دکھایا کہ دھڑ علیحدہ رکھا ہوا ہے، سر علیحدہ رکھا ہوا ہے۔ تو آلوسی نے وہی عمل کیا جو میں نے کیا تھا، تو اس کا وہ ہاتھ آنا اور پیر آنا بند ہو گیا، تو وہ جادوگر زمین پہ گر کے رونے لگا کہ آدمی مر جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بحال کر لیا، لیکن آلوسی نے لکھا ہے کہ مجھے بحال کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، کچا آدمی ہوتا ہے کبھی بحال نہیں کر سکتا۔ آگے فرماتے ہیں کہ وہ آدمی پھر ٹھیک تو ہو گیا لیکن لڑکڑا رہا تھا، کافی زمانے تک بیمار رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر میں بھی کچھ ہیئت متغیر ہوتی، کچھ ہیئت متغیر ہوتی۔
اللہ وَاتَّبَعُوا انہوں نے اتباع کیا یعنی یہود نے یا جنات نے ما تتلو الشیاطین وہ جو پڑھتے تھے شیطان لوگ علی ملک سلیمان حضرت سلیمان کے عہد سلطنت میں. حالانکہ شیاطین سحر پڑھاتے تھے، حضرت سلیمان نے کبھی بھی سحر نہیں کیا. وما کفر سلیمان کفر نہیں کیا تھا حضرت سلیمان نے، ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا. یعلمون الناس السحر وہ سکھاتے تھے لوگوں کو سحر. یہ دیکھو کفر و سحر برابر چل رہا ہے. کفر و سحر، سحر کی بنیاد کفر ہے. امام راضی نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کفار کے سحر اور شر سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو جادو سیکھنا واجب ہے، مگر وہ محتاط طریقے سے جس میں کلمات کفر کا ارتکاب نہ ہو. اللہ وما انزل علی الملکین اور وہ جو اتارا گیا تھا دو فرشتوں پر ببابل بابل شہر میں، یعنی بابل مرکز تھا ساحروں کا، اور اس میں دو فرشتے آئے ہاروت و ماروت. ایک کا نام تھا ہاروت، دوسرے کا نام تھا ماروت. یہ دو فرشتے آئے اور وما يعلمان من احد وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی سحر حتی یقولا یہاں تک کہ کہہ دیتے انما نحن فتنۃ بے شک ہم تو امتحان کے طور پر آئے ہیں. فلا تکفر آپ سحر سیکھ کے کفر نہ کریں. دو فرشتے اللہ نے بھیجے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ سحر ناجائز ہے اور مت کرو، اور جو پھر بھی سیکھے تو سکھا دو. فیتعلمون منہما پر سیکھتے تھے لوگ ان دونوں سے ما یفرقون به بین المرء وزوجہ وہ چیز جو تفریق کرتی تھی مرد اور اس کی بیوی کے درمیان. سحر کا پہلا کام توڑ ہے. سحر کا پہلا کام میاں بیوی کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا ہے. اس لیے میاں بیوی جب بھی آپس میں ناراض ہوتے ہیں اس میں کوئی سحر و جادو کا دخل ہوتا ہے. کبھی حسد بھی جادو کی صورت اختیار کرتا ہے. حاسد حسد کے انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر تعویذ لکھتا ہے. ایک جادوگر کو میں نے دیکھا تھا، وہ جس شخص کے بارے میں اس کو کہا کہ اس پر جادو کرو تو اس کو گالیاں دینے لگا، اس کیس کی تیز یہ وہ. تو میں نے کہا من شر حاسد اذا حسد، یہ حسد پیدا کرنا چاہتا ہے. حسد سے ایک کرنٹ پیدا ہوتی ہے اور وہ پھر کبھی کبھی مقصود لہو کو اور اکثر حاسد کو جلا دیتی ہے. حدیث میں فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو ایسا کھا جائے گا جیسے نیکی جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. توبہ توبہ. سحر کے ذریعے میاں بیوی راضی کرنا مشکل ہے، نہیں ہوگا، اور غلط لوگوں کو ملا سکتے ہیں. ناحق ایک لڑکی کو دوسرے آدمی سے ملانا یہ ہو جائے گا. یعنی گناہ کے کاموں میں سحر استعمال ہو سکتا ہے، عبادت کے کاموں میں سحر استعمال نہیں ہو سکتا. میں نے دیکھا تھا ایک طالب علم تھا اور وہ کئی اس میں مبتلا ہو گیا تھا، کہیں سے اس نے سیکھ لیا تھا. وہ مسجد میں ایسے قرآن شریف یاد کرنے کے بہانے ٹھہرا ہوا تھا، یاد واد کچھ نہیں تھا. عصر کی نماز کے بعد وہ غسل کر کے صاف کپڑے پہن لیتا تھا، سرما لگا لیتا تھا، خوشبو تیل یہ وہ جیسے شادی ہو رہی ہے. اور کئی نئی شادی ہو چکی ہوتی تو دلہن کو پلنگ سمیت اپنے کمرے میں رات کو بلواتا تھا. میں نے دیکھا ہے. اور مجھے اس پر شبہ ہو گیا تھا ایک دفعہ، تو میں نے ایسے انتظام کیا کہ اللہ نے پورا دکھایا مجھے. اس نے پھر جب پتہ چل گیا مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ کو سکھاتا ہوں، لیکن وہاں سے فوراً بھاگ گیا. وہ پھر مردان کے ساتھ ایک جگہ تورو، وہاں قتل ہو گیا، اسی کیس میں قتل ہو گیا. تو ویسے تو میں سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ڈرامہ تھا، لیکن فتاوی شام میں جب دیکھا ابن عابدین نے لکھا ہے
کہ جادوگر جب جادو کے زور سے گناہ کرتا ہو اور لوگوں کی بیویاں اٹھوا کے اپنے پاس لاتا ہو تو پھر قاضی اسے قتل کر لے. تو میں نے کہا یہ تو وہی گلبیر کا اس کا نام تھا گلبیر، تو یہ گلبیر اسی میں قتل ہوا ہے. استغفر اللہ. یہ دنیا ہے، مولانا انور شاہ فرماتے تھے جنگل ہے، اس میں گدھے خچر انسان حیوان سب رہتے، اچھے برے تمام افعال ہوتے ہیں. وہ تو جنت ہے جہاں سب مدائح ہوں گے اور نامناسب بات نہیں ہوگی. دیکھو برائی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اللہ کے مقدس پیغمبر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ان کو جادوگر کہتے تھے، اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ آپ پیغمبر کیسے ہیں، آپ جادوگروں کا ذکر ادب سے کرتے ہیں. جواب وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور جادو کا الزام شیاطین کی سازش تھی.